قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج تجوید قرآن کورس جو ہمارا چل رہا ہے، تو اس کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب آخری کلاسز چل رہی ہیں۔ آج کی کلاس کے بعد ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس کورس کو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلیبس میں بتایا تھا کہ آپ کے سامنے ہم جو نماز ہے، اذکار نماز ہے، ان کو ہم تجوید رولز اپلائی کر کے پڑھیں گے، اور 10 سوروں کو پڑھیں گے۔ تو ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ پہلے بھی کچھ چیزیں ہم نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں یوٹیوب چینل پہ، تجوید اپلیکیشن سیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے 10 سورے جو قرآن پاک کے آخری ہیں ان میں تجوید کے کون کون سے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے، کون کون سے قواعد وہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے وہاں پہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ آپ ان کو دیکھتے رہیے، اس سے آپ کے رولز مضبوط ہوں گے، اور اس کے بعد خود بھی پریکٹس کیجیے۔ تو آج ہمارا 20th لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نون قطنی، اور کچھ وقف کی علامات پڑھیں گے ہم کہ وقف کہاں پہ ہمیں رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا ہے، کہاں پہ رکنا بہتر ہے، کہاں رکنا بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دو قواعد اور پڑھیں گے جس کو کہتے ہیں ابتدا اور اعادہ، اور آخر میں ہم انشاءاللہ ایز یوجول کامن مسٹیکس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ چلیے تو پہلے آتے ہیں ہم نون قطنی کی طرف۔ دیکھو نون قطنی، پہلے ورڈ کو پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ عادت اپنی بنائیے، جب بھی آپ کو یہ ٹرم دیکھیں پہلے دیکھیں اس کو یہ نام کیوں پڑا ہے۔ جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو وہ چیز پھر یاد رہے گی، اس کا کنیکٹنگ لنک ہوگا کچھ اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ۔ تو کٹن کہتے ہیں کاٹن کو، اس کو کہتے ہیں کاٹن۔ کاٹن میں جب ہم ویونگ کرتے ہیں، جب اس کو بنتے ہیں، تو اس میں دیکھو کاٹن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ نون قطنی کو نون قطنی کیوں نام پڑا؟ یہ قطن کا کام کرتا ہے، یہ کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے، کس کو؟ دو ورڈز کو، یہ دو ورڈز کو کنیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ جس طرح کاٹن جو ہے نا کنیکٹ کرتا ہے دو کپڑوں کو، ٹھیک ہے، مانو دھاگا کنیکشن کا کام کرتا ہے، ان دا سیم وے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ نون قطنی کا قاعدہ اپلائی کب ہوتا ہے؟ تو قاعدہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسی کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اب میں نے یہ بتا دیا، آپ لوگوں نے بھی پڑھ لیا، درسگاہوں میں بھی ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے گیا نون قطنی، اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا آپ کو انڈرسٹینڈ کروانے کی، تو آپ توجہ سے اس کلاس کو دیکھیے، میری طرف بڑی توجہ سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میں نے اس کو ایزی وے میں سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے۔ آپ کو پہلے یاد رکھنا ہے کہ نون قطنی کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے؟ جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تب آتا ہے نون قطنی، یہ آپ یاد رکھنا۔ تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ حمزہ وصلی۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تب نون قطنی کا قاعدہ جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا ہے۔ بس تنوین تو آپ کو پتا ہے، تنوین کس کو بولتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ حمزہ وصلی کسی کو پتا ہے کس کو بولتے ہیں؟ حمزہ وصلی آپ یاد رکھیے، حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو وصل میں پڑھنے کی صورت میں ڈراپ کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، یعنی نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ دوسرا ہوتا ہے حمزہ قطعی، اس کا اپوزٹ، وہ کبھی نہیں گراتا، اس کو ہم کبھی ڈراپ نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کو ہم زیادہ یہاں پہ چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں، تھوڑی سی ایگزامپل میں دے دوں گا حمزہ وصلی کو، آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن الرحیم کا جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے، حمزہ وصلی ہے۔ اب ہم نے وقف میں اس کو پڑھا، لیکن اگر ہم الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم دونوں آیتوں کو ملائیں گے
یعنی وقف نہیں کریں گے. تو الرحمن کا جو حمزہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ حمزہ وصلی ہے. ہم ایسے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نون کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے. تو آگے سمجھ، یہ ہوتا ہے حمزہ وصلی. تو اگر آپ انشاءاللہ عربک گرامر کا کورس دیکھیں گے اس میں اس کی ڈیٹیلز آئیں گے آگے، کب حمزہ وصلی کہاں کہاں ہوتا ہے وہ آپ وہاں انشاءاللہ سمجھ سکیں گے. خیر، یہاں ہمیں دیکھنا ہے تو نون قطنی وہاں ہوگا جہاں تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے. یہ دو کنڈیشنز ہوں گی تب نون قطنی کا قاعدہ اپلائی ہوگا. تب بھی کب اپلائی ہوگا؟ تب اپلائی ہونے کی بھی صورتیں ہیں. وہ صورت کیا ہے؟ وصل میں. کس میں؟ وصل میں، وقف میں نہیں. تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آ جائے تب وصل میں نون قطنی کا قاعدہ اپلائی ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ حمزہ وصلی کو گرائیں گے. ایک کام ہم کریں گے، حمزہ وصلی کو گرائیں گے. دوسرا، تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھیں گے. اب میں ایگزامپل دے دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، وہ ورڈ ہے قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی را دو پیش رن، قدیرن. ٹھیک ہے، پھر ہے علامت وقف، پھر ہے الذی، قدیرن الذی. اب اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ وقف کریں گے جہاں پہ وقف مطلق ہے. دوسرا طریقہ ہے اس کو وصل میں پڑھیں گے. تو وقف میں اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو قدیرن کی جگہ جب کلمے کے آخری حرف پر دو پیش ہو اس کو کیا کرتے ہیں ہم وقف میں؟ اس کو ساکن سے بدلتے ہیں. تو قدیرن کی جگہ ہم پڑھیں گے قدیر. وقف میں کیا پڑھیں گے؟ قدیر. پھر ہم پڑھیں گے آگے الذی، یہ ہو گیا وقف میں. کیا ہو گیا؟ وقف میں. وصل میں ہم کیا پڑھیں گے؟ وصل میں ہم کریں گے کام قدیرن ہے نا، اس میں نون ساکن چھپا ہوا ہے. کیا چھپا ہوا ہے؟ نون ساکن. قدیرن کو ہم لکھ سکتے ہیں ایسے قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی را نون پیش رن، قدیرن لکھ سکتے ہیں. پھر لکھ سکتے ہیں الذی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم وصل میں دیکھیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے. دیکھیے وصل میں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے. تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں ہم دو سٹیپس اس کو اپلائی کریں گے. پہلا سٹیپ، حمزہ وصلی کو گرائیں گے. کیا کریں گے؟ حمزہ وصلی کو گرائیں گے. الذی میں جو حمزہ وصلی ہے وہ گر جائے گا. ہم لکھیں گے الذی. یہ حمزہ پہ ہم نے کوئی حرکت مت ڈالی تو یہ حمزہ وصلی گر گیا. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی پہلے ہی گر گیا. اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھیں گے. یہ جو ہے نا تنوین کا نون ساکن، یہ نون ساکن جو آپ کو دکھ رہا ہے، اس نون ساکن کو اس الف کے نیچے لائیں گے. دیکھو کہاں پہ، ادھر. اس کو زیر دیں گے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا بچ گیا؟ قدیرو، رو پیش رو بچ گیا. تو یہ بن گیا قدیرو الذی. کیا بن گیا؟ قدیرن الذی. تو دیکھو میں نے کیا کیا. آپ دیکھیے، یہ بول رہا ہے تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے. اگر تنوین کے بعد حمزہ، یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ رہا تھا، یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ رہا تھا. اب وصل میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں نے حمزہ وصلی کو گرائیں گے. تو میں نے حمزہ وصلی کو گرایا، یعنی اس پہ کوئی حرکت نہیں لکھی تو یہ گر گیا نا، یعنی یہ ڈراپ ہو گیا. اب کیا کیا؟ تنوین کے نون ساکن کو زیر دیں. یہ جو تنوین میں سے ہم نے نون ساکن باہر نکالا نا، تو اس کو ہم ادھر لے جائیں گے اور پھر زیر دیں گے. دیکھو دیا. تو اسی نون کو کہتے ہیں نون قطنی، کیونکہ یہ دو ورڈز کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. تو اگر اب یہ ہو گیا وصل میں پڑھنے کا طریقہ، یہ بن گیا قدیرن الذی. اب بتائیے وقف میں کیسے اس کو پڑھیں گے؟ وقف میں اس کو قدیرن کو جب وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے قدیر. کیا پڑھیں گے؟ قدیر. اور اس کو پڑھیں گے الذی الذی. اور سمجھ آ گیا نون کے نیچے زیر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ گرامر کا مسئلہ ہے. نون کے نیچے فی الحال زیر ہی آتی ہے. ٹھیک، چلیے جو ہم ایک اور ورڈ کو دیکھتے ہیں. خیرن پھر علامت وقف، پھر ہے الوصیت. آپ کو دیکھنا ہے کہ جب دو کنڈیشنز فلفل ہوں گی تب آپ کو جو ہے نا نون قطنی کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے. ایک کنڈیشن کیا ہے؟ ایک ہونی چاہیے تنوین، اس کے بعد ہونی چاہیے حمزہ وصلی. تو یہاں پہ دونوں کنڈیشنز آپ کو موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین بھی ہے اور حمزہ
वसली भी है। ये है ना तनवीन, ये तनवीन है और ये है हमजा वसली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दो स्टेप्स अप्लाई करेंगे। जब हम नून कुतनी का कायदा अप्लाई करते हैं तो हम दो स्टेप्स अप्लाई करते हैं। पहला क्या करेंगे, पहला हम करेंगे काम, हमजा वसली को गिराएंगे। अल वसी य तो, हमजा वसली को मैंने गिराया, यानी इस पे जब हरकत नहीं आएगी इसका कोई काम नहीं रहा। अब जो है ना तनवीन, रॉ दो जबर रन जो है ना, ये रॉ नून जबर रन के बराबर है कि नहीं? रॉ दो जबर रन बराबर है ना रॉ नून जबर रन के। तो इस नून, जो ये नून है ना, ये नून, ये जो नून साकिन है, इस नून साकिन को मिलाऊंगा और लिखूंगा इधर, इसी को जेर देंगे। उधर क्या बच गया फिर, उधर हम उधर बच गया खैरा, क्या बच गया, खैरा। तो ये बन गया खैरनिल वसीयतु। समझ आ गया ये कैसे हो गया? तो ये सब हमें कब करना है, ये वसल में करना है, वक्त में नहीं, ये याद रखना। वक्त में पढ़ना आपको आ जाएगा। वक्त में कैसे पढ़ेंगे, वक्त में पढ़ेंगे ऐसे, वक्त में खैरन की जगह पढ़ेंगे खैर। वक्त में अलिफ से बदलते हैं ना दो जबर को, खैरा, तो अल वसीयत तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आ गए ये समझ? या फिर एक्सप्लेन करना है इसी वर्ड को, फिर मैं एक्सप्लेन दोबारा करूंगा। आप बताइए, जिसको समझ नहीं आया वो बोलिए। अगर एक वर्ड आपको समझ आ गया ना, फिर बाकियों को आप अप्लाई कर सकते हैं। सबको समझ आ गया मुझे बताइए, सब बताइए। अगर एक को भी नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पे आपको वसल और वक्त में पढ़ने का तरीका बताया जाएगा कि वसल में कैसे पढ़ेंगे, वक्त में कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में वर्ड आपको नहीं बताया जाएगा। मिसाल ये जो वर्ड था ना, ये था खैरन, क्या था, जैसे मैंने अभी दिखाया ना, ये असल में था खैरन, फिर था अल वसीयतु। तो जब इसमें वसल किया गया, वसल में नून साकिन को बाहर निकाला गया, इधर दे दिया गया दूसरे साइड पे, और उसको जेर दे दी गई, और यहाँ पे क्या रह गया, एक ही जबर रह गया, और हमजा वसली को गिराया गया। ठीक है, हमारे पास ये जो वर्ड है ना, ये असल में था शीबन। क्या था, शीन या जिर शी, बा दो जबर बन, शी बन। फिर था लिखा हुआ अस्समाउ, क्या था, अस्समाउ। तो तनवीन के बाद हमजा वसली आ रहा था। ठीक है, तो हमजा वसली जब तनवीन के बाद आए तो क्या होता है, वसल में पहले हमजा वसली को गिराएंगे, तो इन्होंने गिराया हुआ है ये। ठीक है, और तनवीन में से नून साकिन को बाहर निकाला है, तो वहां पे एक ही जबर बच जाता है, तो ये बन गए शीबन इस्समाउ। अब वक्त में क्या करेंगे, वक्त में दो जबर को अलिफ से बदल दिया गया, शीबा, फिर अस्समाउ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये वर्ड है, ये असल में था मुनीबिन, फिर था उदखुलुहा, इस पे पेश थी। ठीक है, उदखुलुहा। तो पहला काम क्या किया जाएगा, हमजा वसली को गिराएंगे, गिराया गया यहाँ पे हमजा वसली को। ठीक है, नून साकिन को बाहर निकाला गया, तो वहां क्या है, मुनीबी, उस नून साकिन को इधर लेकर जेर दी गई, तो ये बन गया मुनीबिन इदखुलुहा, मुनीबिन इदखुलुहा। ये हो गया वसल में। वक्त में कैसे पढ़ेंगे, वक्त में ये दो जेर को तब्दील करेंगे साकिन से, तो ये बनेगा मुनीब उदखुलुहा। ये समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट वाला कोई आप में से पढ़े। जी तौसीफ भाई, जो ये नीचे है ना वो भी, हाँ, ये जी। असल में क्या था, आपको क्या लगता है ये असल में क्या होता? ये है मुबीनिन, नून दो जीर निन। शाबाश। उसके बाद, फिर है ये ये गिराया है अलिफ इन्होंने वसल हाँ, में। ये असल में क्या था, उकतुलु। पहली चीज उक्तुलु। हमजा को गिराएंगे, जी हुजूर। हमजा को इसमें वसल में हम हमजा को पहले गिराएंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे? फिर नून जो है ये तनवीन वाला हम्म, नून ये इधर लाएंगे। ठीक, और उसको जेर भी देंगे। ठीक है, हाँ, जरा आप पढ़िए वसल में कैसे पढ़ेंगे फिर। मुबीनिन इक्तुलु। कौफ पे कलकला, मुबीन क़तलू। वक्त में कैसे पढ़ेंगे? मुबीन उक्तुलु। हाँ, ये दो जेर को हम साकिन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जी हुजूर। दो जेर को साकिन करते हैं ना वक्त में। तो सेम वे में यहाँ पे था खबीरन अल्लज़ी, तो यहाँ भी पहले हमजा वसली को गिरा दिया गया वसल में, हाँ? फिर क्या हुआ, तनवीन की नून साकिन को बाहर निकालकर इधर नून को जेर दी गई, तो ये बन गया खबीरन अल्लज़ी।
اب وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ خبیرن سے بنے گا خبیرا، الذی ویسا ہی رہے گا وقف کے بعد. یہ چیز سمجھ آ گئی؟ تو چلتے ہیں ہم علامات وقف کی طرف. وقف کے جو سائنز ہیں، ہمیں کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھو یہاں پہ یہ سرکل ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں وقف تام، کمپلیٹ وقف، کمپلیٹ پاز. یعنی یہاں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں آیت مکمل ہو گئی، یہ اس کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا چاہیے. اچھا جہاں پہ ہمیں میم ملے گا، میم جہاں پہ ہوگا اس کو کہتے ہیں وقف لازم. کیا کہتے ہیں؟ وقف لازم. تو وہاں پہ بھی پاس دینا، رکنا، وقف کرنا ضروری، ضرور وقف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہے تا. تا کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق، اس کو آپ تا سے یاد رکھ سکتے، مطلق تا. تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، بیٹر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے جیم، وقف جائز. یہاں پہ جائز ہے ٹھہرنا، یعنی اگر ٹھہریں گے تو جائز ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپشنل ہے، ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں نہیں بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس آپشن ہے. زا، اس کو بولتے ہیں وقف مجوز. کیا بولتے ہیں؟ وقف مجوز. یہاں پہ ٹھہرنا تو جائز ہے، لیکن بیٹر کیا ہے، بیسٹ کیا ہے؟ بیسٹ یہ ہے کہ ہم نہ ٹھہریں، بہتر یہ ہے کہ ہم نہ ٹھہریں. پھر ہے سعد. سعد کو بولتے ہیں وقف مرخص. مرخص کا مطلب ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، ملا کر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں، کچھ اور علامات ہیں. یہ علامت ہے لام الف. لام الف جو ہے نا، یہ شارٹ فارم ہے لا وقف علیہ. لا وقف علیہ مینز یہاں پہ مت رکو، یہاں پہ مت، اس پہ مت وقف کرو. لا وقف علیہ یہ اس کا مخفف ہے، مخفف مین شارٹ فارم. اچھا یہ وقف قبیح کی علامت ہے. وقف قبیح اس وقف کو کہتے ہیں جہاں پہ وقف کرنا جائز ہے ہی نہیں، وہاں رک جانا، اس کو کہتے ہیں وقف قبیح. ٹھیک ہے. یہاں پر ملا کر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ایسی جگہ وقف کرنے سے قباحت لازم آتی ہے، اور ایسی جگہ وقف کرنے سے میننگ بھی چینج ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس پر وقف کرنا ناجائز ہے. پھر ہے آیت کے اوپر کبھی لام الف. یہی ہوتا ہے جب آیت کے اوپر لام الف ہوگا تو یہاں پھر وقف کبھی نہیں ہوگا، بلکہ آیت ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہے. البتہ بوجہ محل وقف، وقف کی جگہ نہ ہونے کے، یہاں پہ محل وقف نہیں ہے اس لیے بہتر وہاں پہ وصل ہے، یعنی وہاں پہ ہم نہیں رکیں گے. لیکن وقف کرنے کے بعد اعادہ نہیں کرنا. اعادہ مینس پیچھے سے ملا کر پڑھنا. میں ابھی بتاؤں گا اعادہ کس کو بولتے ہیں. تلاوت کرتے ہوئے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم تلاوت کریں، ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ہم رک گئے، آگے سے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم. پھر ہم رک گئے، پھر ہم پڑھتے آگے سے مالک یوم الدین. تو جب ہم وقف کریں، وقف کرنے کے بعد اس کے آگے سے پڑھنا شروع کریں تو اس کو کہتے ہیں ابتدا. کیا کہتے ہیں؟ ابتدا. موقوف علیہ کے آگے سے پڑھنے کو کہتے ہیں ابتدا. ابتدا. موقوف علیہ کہتے ہیں جس ورڈ پہ وقف کیا، جس ورڈ پہ وقف کیا اس کو بولتے ہیں موقوف علیہ. اس کے آگے سے اگر ہم نے اب کا وقت کے بعد پڑھا تو اس کو کہتے ہیں ابتدا. لیکن کبھی کبھی ہم ابتدا نہیں کرتے، ہم واپس پیچھے آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ علامت وقف نہیں ہوتی. میں مثال کہتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے میں نے یہ اگزامپل دی ہے، ہم پڑھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم. میں رک گیا، اب میں اجر غیر ممنون نہیں پڑھوں گا، کیونکہ یہاں پہ علامت وقف نہیں تھی، یہاں پہ وقف قبیح ہو گیا. اب میں آؤں گا واپس، میں فلاحم کو دوبارہ رپیٹ کروں گا. اس دوبارہ رپیٹ کرنے کو اعادہ کہتے ہیں. تو میں نے پہلے ایسے پڑھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم، اب میں واپس پڑھوں گا فلہم اجر غیر ممنون. سمجھ آ گیا؟ ایسے ہی ہم اور جگہوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں پڑھتا ہوں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا. تو قالوا پہ میں رک گیا، اب وہاں پہ وقت کی علامت نہیں تھی، اب میں وہاں سے واپس آؤں گا، قالوا سے پھر شروع کروں گا. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو سمجھ آ گیا یہ اعادہ؟ تو یہ ہو گیا ابتدا اور اعادہ. تو اب ہم آتے ہیں عمومی اغلاط کی طرف. تو نون قطنی کے قاعدے میں آپ کو ایک خیال رکھنا ہے کہ وقف میں
نون کتنی نہیں ہوتا، صرف وصل میں ہوتا ہے، یہ آپ خیال رکھیے. بعض جگہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر جگہ ہوگا، ہر جگہ نہیں ہوگا. اگر ہم نے وہاں پہ وقف کر دیا تو پھر نون کتنی نہیں ہوگا. اچھا، اس طرح اعادہ کرتے وقت غلطی کرنا، اعادہ ہمیں کرنا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ابتدا کرتے ہیں اعادہ کی جگہ. وقفے کبھی کرنے کے باوجود ہم جو ہے نا، ہم ابتدا کرتے ہیں. ہمیں ابتدا نہیں، وہاں پہ اعادہ کرنا چاہیے. تو یہ ہو گیا آج کا لیسن کمپلیٹ. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.